بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الشاعر خداوندا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تو ہی مالک ہے، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ معزز و مکرم مصلیان کرام، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں باجماعت صلاۃ العشاء اور صلاۃ التراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نماز کو اور روزے کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے پیش نظر میں آپ تمام مصلیان کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دوبارہ آپ کی مسجد میں صلاۃ التراویح کی امامت کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے بیچ موجود تھے آج موجود نہیں ہے، اور ہم بھی آج ہیں، کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو کل تک ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جیسے عبدالسلام بھائی، عبدالحق صاحب، ان کے عبدالسلام صاحب کے والد محترم، اسی طرح اور بھی بہت سارے بھائی تھے جن کی بہت بڑی دین ہے مسجد کو بنانے میں، مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاک مبارک مہینے میں جہاں ہم اپنی لیے دعا کریں، ان بھائیوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھانا بچھا دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ خیر، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی 2 آیت کی مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے جس میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورت ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح سے قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، قبرستان میں لوگ وعظ و نصیحت نہیں کرتے، قبرستان میں کلام الہی کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ گاہے بگاہے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس سورت کی پہلی آیت الف لام میم
الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سورتوں کے آغاز میں شروع میں ایسے حروف کو بیان کیا جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم الگ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم الگ الگ کر کے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی و مطلب کے بارے میں مفسرین کرام کا راجح قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، الف لام میم صاد کا معنی کیا ہے، الف لام میم را کا معنی کیا ہے، قاف کا معنی کیا ہے، صاد کا معنی کیا ہے، طا کا معنی کیا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی و مطلب اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اب آپ کے اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب معنی معلوم نہیں ہے، اللہ کو زیادہ معلوم ہے، تو کیا الف لام میم پڑھنے سے ہمیں نیکی نہیں ملے گی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہو تو اس سوچ کو وہ نکال دے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ، جو قرآن کریم کے ایک حرف ایک شبد کو پڑھے تلاوت کرے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ملا کر کے ایک حرف ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی تینوں ملا کر کے 3 حرف ہے، 3 حرف میں 3 نے کیا ہو، 3 کو 10 سے گنا کر دیجئے 30 میں۔ آپ نے الف لام کہا قرآن کی تلاوت کی، اس میں کتنے نیکی آپ کو مل گئی؟ 10 نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیکی کرنے کا بہت سارا راستہ ہموار کیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ ان میں سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ 10 منٹ قرآن کی تلاوت کیجئے، کتنے حروف پڑھ دیں گے آپ کو خود گننا نہیں آئے گا کہ کتنے حروف آپ نے پڑھ گیا۔ صرف سورہ فاتحہ میں آپ دیکھ لیجئے کتنے حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ یا پہلا جملہ بول الحمد، اتنا لفظ آ گیا، الف لام ہا میم لام 5 لفظ آ گئے۔ الحمد میں 5 الفاظ، یعنی 50 نیکی آپ کو مل گئی صرف الحمد کہنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس کو جیسے پڑھنا ہے اسی حساب سے پڑھے، لیکن قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہ آتا ہو لیکن کوشش کرتا ہو، اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، ایسے پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یعنی اٹک اٹک کر پڑھے، اس کو صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے کہا لہو اجران، اس کے لیے دوہرا بھی ہے، ڈبل نیکی ہے۔ ایک نیکی اس کے پڑھنے کی، دوسری نیکی جو اس نے محنت کی، کوشش کی، اس کی اس کو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں جس کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، جس کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کے تمام الفاظ، قرآن کے تمام جملے، قرآن کی تمام آیتیں، قرآن کی تمام سورتیں ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے تمام احکام، چاہے وہ پردے کا احکام ہو، چاہے وہ نماز کے احکام ہو، روزے کے احکام ہو، زکوٰۃ کے احکام ہو، حج کے احکام ہو، تمام کے تمام احکام، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کے تمام احکام، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب قرآن کہے کہ شرک نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں نکالنا ہے اس میں۔ قرآن کے تمام احکام، تمام عقائد، اسی طرح سے قرآن کے تمام قصے واقعہ، چاہے وہ موسیٰ اور فرعون کے واقعہ ہو، ہارون اور قارون کے واقعہ ہو، یا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد محترم کا واقعہ ہو، یا یوسف علیہ السلام کے واقعہ ہو،
قرآن کے جتنے واقعات، جتنے احکام، جتنے عقائد، قرآن کے ایک ایک حکم اور ایک ایک لفظ برحق ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی حافظ یہ کہے، اپنی رائے دے، کوئی اپنے سے واقعہ بیان کرے، اس میں آپ شک کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی عالم دین یہ کہہ دے کہ قرآن میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب ہو سکتا ہے کہ دوسرا کچھ اس میں راستہ ہو، نہیں۔ جب واضح طور پر قرآن کا کوئی حکم آ جائے تو اس میں قیل و قال اور بکواس کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آپ کو تسلیم کر لینا ہے، آپ کو تسلیم کر لینا، آمنا و صدقنا، ایمان بھی لانا ہے اور تصدیق بھی کرنا ہے۔ سمینا و اطعنا یہ مومن کی صفات ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور سمینا و عصینا یہ موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان قوموں کی صفت ہے۔ ہم امت محمدیہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں نے قرآن کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی وہ کوشش جاری ہے۔ مسلمانوں میں وسیم رضوی جیسے لوگ، اور فی الحال بنگال میں وسیم سرکار کہہ کے انہوں نے بھی قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ قرآن کی ایک آیت سورہ توبہ کو ادھر ادھر سے کاٹ چھاٹ کر کے آگے پیچھے کو اڑا کر کے اس میں شک میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے جواب دیا، وہ بھی قرآن سے جواب دیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس پر کوئی انگلی اٹھائے تو خود وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے کہ تم اس پر انگلی اٹھا اور خاموش بیٹھے، یا اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قرآن کو اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، بلسان عربی مبین، اور واضح صاف ستھرے عربی زبان میں قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے زبور، تورات، انجیل، صحیفہ ابراہیم، جتنی کتابیں آسمانی کتابیں قرآن دنیا میں اتری ہے، ان تمام کتابوں میں قرآن کا ذکر موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ قرآن یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شک کرے اور اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ کرے تو سمجھ لیجیے اس کا ایمان خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں نہیں آتا۔ اگر آپ کسی حکم کا اگر کوئی شک کرے تو قرآن خطرے میں نہیں آتا، آپ کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی قرآن کے بارے میں شک نہیں کرنا ہے، شک کی کوئی گنجائش ہے۔ قرآن کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے تعلق پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی قوم، کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے، جمع ہو، اکٹھا ہو جائے، کسی مسجد میں جمع ہو جائے اور ان کا کام کیا ہو، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے، ویتدارسونہ بینہم، آپس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ماحول ہو، ایک جماعت مسجد میں کسی مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت، سکون نازل ہوتا ہے اس مجلس میں۔ یعنی ابھی جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھے تو ہم لوگوں پر اللہ کا سکون اور اطمینان نازل ہو رہا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کس طرح سے بیٹھ، تو بولے گا نا کہ وہ پیدا مت کرو، لیکن دیکھو کس طرح سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپس میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ جس پر نازل کیا گیا وہ سید الانبیاء بن گیا، تمام نبیوں کا سردار بن گیا۔ قرآن کو نازل ہونا، قرآن کو
آسمان سے زمین میں لانے والا حضرت جبریل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سید الملائکہ بنا دیا, فرشتوں کا سردار بنا دیا. قرآن کی شہر میں نازل کیا گیا, وہ ام القرآن مکہ نگری ہے, اس کو اللہ نے بلد الامین کہا, امن والا شہر. آج بھی اگر قرآن سے ہم اپنا تعلق مضبوط کر دیں تو سب سے خیر الامم ہو سکتے ہیں, اور قرآن سے اگر اپنا تعلق ختم کر دیں تو مسلمان کتنا بھی دعویٰ کرے ہم ذلیل و خوار ہوں گے. اللہ نے اس بار میں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. معزز بننا ہے تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے, قرآن کی تلاوت نہیں, قرآن کے احکام کو, ایک ایک لفظ کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنا ہم سے ہو سکے. آج بھی اگر قرآن سے ہم اپنا ناطہ جوڑ لیں تو سب سے بہترین انسان بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. خیر, یہیں تک آج کا درس ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر کے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تمام احکام کو ہم مان سکیں, یہ ہمیں طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام جتنی تراویح کی نماز باقی ہے, تراویح کی مکمل نماز آخری تک پڑھ سکے, یہ تو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم رمضان المبارک میں اپنے روزے کو مکمل رکھ سکے, یہ تو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے, ہم تیرے رسول کی اتباع کر سکے, اس کی تو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں شرک و بدعات سے دور کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے, ہمیں اسلام پر قائم رکھ, اور ہماری جب موت ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو, اس کی تو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.